کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 14ویں آیت کے آخر تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ پاک کلام میں سے کلسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 14ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے کبھی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ خداوند کے کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے جب ہم خداوند کے کلام آیات پر غور کرتے ہیں تو کلسیوں کے اس خط میں اور اس خط کی ان آیات میں خداوند کا بندہ کلسیوں کے ایمانداروں کے لیے، کلسے کے ایمانداروں کے لیے خداوند کا بندہ دعا کرتا ہے۔ اور پالوس رسول ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں ملا، لیکن جب وہ اس خط کو لکھتا ہے تو وہ سب ایمانداروں کے لیے، سب ایمانداروں کے لیے وہ خداوند سے دعا کرتا ہے۔ اور جب ہم تیسری آیت سے 8ویں آیت ہم اس میں دیکھتے ہیں، ان آیات کو دیکھتے ہیں، تو اس جگہ پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان ایمانداروں کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ وہ ان ایمانداروں کے لیے ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ ایمان جو وہ مسیح پر رکھتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دنیا کے سامنے آئے۔ اور 9ویں آیت سے 14ویں آیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ایماندار زندگیوں کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہے۔ اور 9ویں آیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جس دن سے یہ سنا ہم بھی تمہارے واسطے دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے، دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں، خداوند دعا کو سنے گا اور برکت دے گا۔ یہ کبھی نہ بھولیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے، آپ کسی پریشانی سے نکل آتے ہیں، تو کوئی شخص پیچھے بیٹھا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ دعائیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، یہ دعائیں ایماندار جو دوسرے ایمانداروں کے لیے کرتے ہیں، یہ دعائیں خدا قبول کرتا اور ان دعاؤں کے وسیلہ سے زندگیوں میں بحالی عطا کرتا ہے۔ خداوند کا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں 9ویں آیت سے 14ویں آیت میں جو اس کی دعا ہے 4 اہم باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایمانداروں کے لیے روحانی بصیرت یا حکمت کے لیے خداوند سے درخواست کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ ان کا چال چلن خدا کے پسندیدہ چال چلن ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ ان کے لیے قوت کی دعا کرتا ہے کہ وہ خداوند کے اندر بڑھتے جائیں، اور چوتھی بات یہ
کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. 4 باتیں پالوس رسول کی دعا میں موجود ہیں، اور آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے دوسروں کے لیے؟ اکثر ایمانداروں کی دعائیں جو ہیں ان کا محور ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. اے خداوند مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ دے دے، یہ چیز جو میرے پاس ہے اے خداوند اسے اور بڑھا دے. اکثر ہماری دعائیں ہمارے اپنے ہی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے. یعقوب کا خط جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں یعقوب کا خط اور اس کا آخری باب جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے. یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ کیا پاؤ؟ شفا پاؤ. ہماری برکت یاد رکھیں کہ وہ شخص جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اسے تو خداوند برکت دے گا ہی، اسے تو بحالی یا شفا دے گا ہی، لیکن اگر ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے ایمان کو دیکھ کر، ہماری اس جستجو کو دیکھ کر جو ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، خداوند خدا ہماری زندگی کو بھی برکتوں سے بھر دے گا. خداوند کا بندہ پالوس خداوند کی شکر گزاری کرنے کے بعد کلسے کے ایمانداروں کے لیے سفارشی دعا کرتا ہے. پالوس کی دعائیا زندگی ہمیں ایک دلچسپ زندگی ملتی ہے جس میں وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے. شاید جیسا ہم اس خط کے تعارف میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت قید کی حالت میں ہے، اس نے یہ دعا نہیں کی کہ اے خداوند تو مجھے قید میں سے نکال دے. اس کی دعا کا محور دوسرے لوگ ہیں، اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے خداوند سے درخواست کرتے ہیں، تو خداوند اس وسیلہ سے ہمارے اندر مسیحی محبت کو پروان چڑھاتا ہے. 9ویں آیت اس خط کی اندر، اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. خداوند کا بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو ان کو اپنی سمجھ، اپنی حکمت عطا کر. وہ یہ دعا کرتا ہے کہ تم کمال روحانی حکمت سے اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کا علم، یہ بڑا ضروری ہے. اکثر اوقات ہم لوگوں کی کئی اور سنی باتوں کے پیچھے لگ کر ان کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر خداوند کسی کو آج تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پالوس رسول کی طرح اس پر نور چمکے گا، وہ راستے میں کسی گھوڑے سے گرے گا تو ہی وہ نجات پائے گا. خداوند کے ساتھ اگر ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی مرضی کا علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے سمجھیں، ہم اس کی مرضی کو جانیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا چال چلن درست ہونا چاہیے. خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ. ہمارا چال چلن درست ہونا چاہیے. یہ کون سی حکمت ہے جس سے خداوند کا بندہ درخواست کرتا ہے خداوند سے کہ وہ کلسے کے ایمانداروں میں ہو، اور آج ہمیں بھی اسی روحانی حکمت کی ضرورت ہے. آئیں میرے ساتھ امثال کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 6 اور 7ویں آیت کو دیکھیں. امثال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 4واں باب 6 اور 7ویں آیت میں، حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی. اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی. اور 5ویں آیت جب ہم اس سے پہلے پڑھتے اس میں لکھا ہے، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے
باتوں سے برگشتہ نہ ہونا. خداوند کا بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ خداوند غصے کے ایماندار لوگوں کو اپنی الہی حکمت اور روحانی سمجھ عطا کر. اکثر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار یا ان کی زندگیاں درست نہیں ہوتی، ہم ان پر ملامت کرتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ہماری جو فیلوشپ ہے، جب ہم اس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کتنا عجیب شخص ہے، اس کی زندگی کتنی عجیب ہے. لیکن ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے. خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، اس بات کے لیے کہ وہ کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں. بہت سے لوگ آج وہ خداوند کو جاننا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے. بہت سے لوگ وہ دنیا کو چھوڑ کر وہ ایسی درویشی کو اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا سے باہر نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں یا پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ بیٹھے رہتے ہیں. سالہ سال سے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں اور وہ خداوند کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، اگر ہم نے خداوند کی مرضی کو جاننا ہے، خداوند کی مرضی کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خداوند کا کلام ہے. خداوند کے کلام کے علاوہ اگر ہم کسی اور جگہ پر اپنے لیے مرضی کو، خداوند کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ سے باہر ہوگی. اور ایسے بہت سارے روحانی تجربات بتانے والے لوگ آپ کو ملیں گے جو شاید ان کا تجربہ ہے لیکن کلام اس کے بارے میں نہیں کہتا. خداوند کا بندہ ایمانداروں کی درخواست کرتا ہے کہ اے خداوند انہیں کمال روحانی حکمت اور سمجھ عطا کر اور اپنی مرضی کے علم سے انہیں معمور کر تاکہ اے خداوند وہ تجھے جان سکیں. آج جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ کا بچہ ہے، آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی ہے وہ خداوند سے دور ہے، تو اس کے لیے یہ دعا نہ کریں کہ اے خداوند تو انہوں عقل دے دے. اس کو یہ دعا کریں خداوند تو اس سے اپنی عقل اور اپنی حکمت بخش. دو طرح کی حکمت، دو طرح کی عقل ہے اس دنیا میں، ایک روحانی ہے اور ایک دنیاوی ہے. دنیاوی عقل جو ہے یہ ہمیں دنیا میں، دنیا کے معاملات میں تیز کرتی ہے، لیکن اس کے اندر روحانی معاملات کو ہم سمجھ نہیں پاتے. لیکن اگر خداوند کی حکمت ہمارے اندر ہے تو ہم دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو بھی سمجھ سکیں گے. یعقوب کے خط میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو، حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے، خداوند بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے. اپنے لیے بھی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے کہ اے خداوند یہ تیری باتوں کو سمجھنے والا ہو، اے خداوند یہ تیرے ساتھ چلنے والا ہو. 10ویں آیت خداوند کے کلام میں پولس رسول کی سفارشی دعا کی دوسری اہم بات کہ وہ خداوند سے دعا کرتا ہے کہ کلسے کے ایماندار جو اس کلیسیا میں موجود ایماندار ہیں ان کا چال چلن خداوند کو پسند آئے. 10ویں آیت میں لکھا ہے کیوں ان کے لیے وہ حکمت کی دعا کرتا ہے، الہی حکمت کی، روحانی حکمت کی بات کرتا ہے تاکہ خداوند کو ان کا چال چلن پسند آ جائے. کلام میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب ہماری روشیں، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہماری روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے کیا بنا دیتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ ہماری زندگی کی چیزیں، ہمارے چال چلن ایسا اچھا نہیں ہوتا، نہ تو اس سے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے، نہ ہمارے جو مخالف یا ہمارے دشمن ہیں وہ دیکھ کر کہتے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے چال چلن سے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا. خداوند کا بندہ درخواست کرتا اور یہ کہتا ہے کیوں تمہیں الہی حکمت ملے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. جب ہمارا چال چلن خداوند کو پسند آتا ہے تب ہماری زندگی میں پھل لگتا ہے. اور وہ پھل کون سا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ روح کا پھل ہے جس میں محبت ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں ایمانداری ہے، جس میں حلم ہے، جس میں مہربانی ہے. جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے نیک چال چلن کے باعث جو خداوند کو پسند آتا ہے اس کے باعث
یہ ہماری زندگی میں آتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے طور پر یہ سب چیزیں حاصل کروں تو وہ اپنی زندگی میں اس پھل کو حاصل نہیں کر سکتا. ہماری زندگی میں روح کا پھل یہ ہمارے نیک چال چلن کے باعث خداوند کی جانب سے ہماری زندگی میں لگتا ہے اور اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. اس کے بعد ایک بڑا اہم کام ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمارا نیک چال چلن، ہمارا خداوند میں چلنا، مسیح یسوع پر ایمان لانا، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا. مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم نجات یافتہ بن جاتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا کی باتیں نہیں سنتے. دنیا تو کہتی ہے ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ کے لیے یہ وقت نہیں کہ آپ اپنی زندگی مسیح کو دے دیں، ابھی آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے کاموں کو کرنا ہے. دنیا کی حکمت یا دنیا کی عقل تو یہی کہے گی، لیکن الہی حکمت یہی کہتی ہے آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی توبہ کا دن ہے. اور ایسا کرنے سے ہماری زندگی میں ہم خداوند کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں ہم نیک کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، ہمیں نجات نیک کاموں کو کرنے سے نہیں ملتی. ہمیں نجات کس سے نہیں ملتی؟ نیک کاموں کو، اچھے اعمال کو کرنے سے نہیں ملتی. لیکن جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اچھے کام بھی خداوند بخشتا ہے تاکہ ہمارا چال چلن ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کرنے والے ہوں. افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں سے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دیکھیں. افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں. ہم کیا ہیں؟ اس کی کارگری ہیں. اور آگے لکھا ہے اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہیں اور ہم نیک اعمال کرنے کے لیے، ہم نیک کاموں کو سر انجام دینے کے لیے خلق ہوئے ہیں. تو نیک کام اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے نجات ملے گی. بہت سے لوگ، بہت سی تنظیمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں آئیں ان کاموں کو کریں، چرچ کو ہدیہ دیں، چرچ کی صفائی کریں، پادری صاحب کو ہدیہ دیں، خداوند آپ کو پسند کرے گا، خداوند آپ کو اس کام کو کرنے سے نجات دے گا. ہماری نجات کاموں سے نہیں، ہماری نجات مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باعث ہے. نجات کے بعد ہمارا نیک چال چلن، ہماری زندگی کی اچھی گواہی، اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. اور خداوند کا بندہ پالوس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ جب ہم میں الہی حکمت ہوگی، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے کہ ان میں بھی الہی حکمت ہو تو ان کا چال چلن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی زندگی میں پھل بھی لگے گا، محبت کا، اطمینان کا، حلم کا، پرہیزگاری کا، ایمانداری کا، اور وہ خدا کی پہچان میں بھی بڑھتا جائے گا. نہ صرف نیک کام ہمیں کرنے ہیں مسیح پر ایمان لانے کے بعد، بلکہ ہمیں خداوند کی پہچان میں بھی بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ بس بپتسمہ لے لیا یا پاک شراکت لے لی، سٹاپ. ایماندار کی زندگی یہیں پر رک نہیں جاتی، بلکہ وہ خداوند کی پہچان میں آگے بڑھتا جاتا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول ایک خط میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کے قد کے اندازے تک پہنچیں. خداوند جہاں تک چاہتا ہے ہم وہاں تک پہنچیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم میں روحانی حکمت ہوگی، ہمارا لائق چال چلن ہوگا اور ہماری زندگی میں نیک کام بھی موجود ہوں گے. یاد رکھیں کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ہمیں ہماری نیکیاں کہیں لکھی جا رہی ہیں. ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نیک کاموں اور چال چلن سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ 11ویں آیت میں ہے اور لکھا ہے اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو. اس کے جلال کی قدرت کے موافق قوی ہوتے جاؤ. پالوس رسول خداوند کا بندہ یہ اقرار کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں مجھ سے
نہیں ہوتی، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روحانی بصیرت بھی رکھتے ہیں، ہمارا چال چلن بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہم خداوند میں بڑھ نہیں رہے ہوتے، اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ خداوند کا بندہ کلسے کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتا اور کہتا ہے کہ اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ۔ لفظ قوی کا مطلب ہے بڑا یا مضبوط۔ ہماری زندگی میں مضبوطی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سفر کر رہے ہوں، ہم اچھے ایماندار ہوتے ہیں، دعا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری گواہی کی بات آتی ہے، دوسرے غیر ایماندار لوگوں کے سامنے گواہی دینے کی بات، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا نام ایسا نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنا نام شاید اکثر اوقات غلط بتاتے ہیں کہ کہیں مجھ سے سوال جواب نہ شروع ہو جائیں۔ میں ابھی اس قدر زیادہ مضبوط ایماندار نہیں، لیکن ہمیں ایسے بھائیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے اور ایسے ایمانداروں کے لیے دعا کرنی کہ اے خداوند، جو روحانی بصیرت اور حکمت رکھتے ہیں، جن کا چال چلن بھی اے خداوند تجھے پسند ہے، اے خداوند انہیں اپنی قوت بخش تاکہ وہ اس میں مضبوط ہوتے جائیں۔ اور کلام میں جیسے لکھا ہے کہ اس کی جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں اس کا جلال دیکھتے ہیں، اور یہ جلال کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی اور بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ 9ویں اور 10ویں آیت میں جو ساری باتیں لکھی ہیں، جب یہ ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، پھر ہماری زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تب جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا گزرا ہوا وقت کتنا خوبصورت تھا، اس کے پاس بیٹھ کر مجھے کتنی برکت ملی، خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کرنے کے باعث خداوند نے مجھے یہ برکت بخشی۔ یہ ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہونا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا چال چلن، ہماری حکمت خداوند کے مطابق ہوتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جب ایک تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور دوسری بات جو 11ویں آیت کے آخری حصے میں لکھی ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری زندگی میں صبر اور تحمل بھی آ جائے گا۔ یہ جو ہمیں ہر چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی ہے آج کے دور میں، آج نوجوانوں کی بات کی جائے، اچھا کام روزگار ہم بہت جلدی چاہتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے بڑی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر یا تحمل ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا۔ جتنی زندگیاں ایماندار، اگر ہم ان پر غور کریں تو ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں جب خداوند کو دی، ان کی زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کوٹھیاں یا بڑی بڑی چیزوں کو حاصل نہیں کیا۔ یہ ہونا برا نہیں ہے، لیکن ہماری ساری توجہ انہی چیزوں کی طرف ہو، اور خداوند سے ہمارا دعا کرنا اس بات کے لیے کہ خداوند مجھے یہ دے دے، اور ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا۔ شاید ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غریبی میں، جنہوں نے پریشانی میں، جنہوں نے بے گھر ہو کر خداوند کی خدمت کا کام کیا۔ اگر ہم مشنری ورک پر غور کریں تو لوگ اچھے گھروں کو، اچھی جگہوں کو چھوڑ کر ایسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گئے جہاں پر بجلی نہیں، جہاں پر ان کے کھانے کی اچھی سہولیات نہیں، جہاں پر ان کے لیے اچھا بستر نہیں، لیکن ان کے اس کام کو کرنے کی وسیلہ سے آج ہمارے ملک میں، ایشیا کے ان ممالک میں جہاں پر مسیح کا نام نہیں لیا جاتا تھا، آج وہاں پر بھی خدا کا جلال ظاہر ہوا اور ہو رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جو خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے تھے۔ یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی میں سب کچھ مل جائے اور ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا، تو ہم ایک اچھے ایماندار نہیں ہیں۔ پالوس کلسے کے ایمانداروں کی درخواست کرتا ہے کہ اے خداوند، ان کی زندگی میں تیرے جلال کی قوت موجود رہے، اور وہ اس میں قوی ہوں، مضبوط ہوں، اور خوشی کے ساتھ ہر صورت میں وہ صبر اور تحمل کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ جو ایماندار ہیں، اتنے سالوں سے آپ مسیح میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنا مسیح کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر
کوئی واز کرنے والے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ بیماروں کے لیے دعا کرنے والے ہوں. آپ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اگر نہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداون انہیں یہ قوت باکثرت عطا کرے. 12ویں اور 13ویں آیت میں خداون کا بندہ خداون کی شکر گزاری کرتا ہے. دعا میں دعا کے لوازمات کو یاد رکھتا ہے. دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے وہ خداون کا شکر بھی ادا کرتا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث پائیں. نور میں مقدسوں کے ساتھ کیا پائیں؟ ہم قابل ہوئے. ہم اس قابل نہیں تھے، نہ تو ہمارے کام، نہ تو ہماری زندگیاں، نہ تو ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ، اور نہ کوئی بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں موجود تھی. کلام میں لکھا ہے ہماری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہت ساری مہنگی ڈٹرجنٹ کچھ سرف سے کسی صابن سے بھی دھوئیں، ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے. یہ خداوند کی شکر گزاری ہے، یہ خداوند کے نام کو جلال ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. کس میں؟ نور میں. کس میں؟ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. 3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو نور میں ہیں، اور نور ان زندگیوں میں ہے جن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اگر میری زندگی ہی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، اگر میرا رویہ ہی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نور میں نہیں بلکہ تاریکی میں ہوں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، اونچی جگہ پر، جہاں پر روشنی ہے، جہاں پر نور ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتا. اور مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ انہیں ملتا ہے جو کس میں ہے؟ نور میں ہے. جو کس میں ہے؟ نور میں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ وہ لوگ جو دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں میراث ان کے ساتھ تب ملے گی جب ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. اگر ہم ہی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں روحانی بصیرت یا روحانی حکمت نہیں، ہمارا چال چلن اس قابل نہیں کہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم نور میں نہیں بلکہ تاریکی میں ہیں. اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. اگر ہم اپنی زندگی پر بنی انسان پر غور کریں تو انسان تو اس قابل ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی بھی آسمانی میراث میں حصہ دار بن سکے. آدم اور حوا کے گناہ کے باعث گناہ تمام نسل انسانی میں سرایت کر چکا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس بڑے کام کو کیا ہم اس سے بھی واقف ہیں. اور اگلی آیت پہ ہم دیکھیں گے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ ہمیں حصہ کیوں ملا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی. اکثر اوقات ہم ایک زبور گاتے ہیں، زیادہ تر تو وہ کسی کی وفات کے موقع پر گایا جاتا ہے، اے خداوند میرے تو ہے کا رکھوالی. اور اس میں آیت گائی جاتی ہے تو میراث ہے میری، میرا تو پیالہ، جیڑا میرا حصہ اودا تو رکھوالا. اور پھر تھا ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبر ہے جہاں پر کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے وہ جو جگہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تھا ہے منیا گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ جو جس کا چناؤ کیا گیا یہ اس کے لیے اچھا حصہ ہے. ایماندار کا اچھا حصہ، ایماندار کی اچھی میراث اس دنیا میں نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ ہماری میراث ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے. ہمارا ستھرا حصہ قبر نہیں، ہمارا ستھرا حصہ یہ دنیا نہیں، ہمارا ستھرا حصہ ہمارا 10 مرلے کا بہت بڑا گھر نہیں، ہمارا ستھرا حصہ ہماری زندگی کی چیزیں نہیں جن میں آج ہم کھو کر مسیح سے دور ہو چکے اور اس کے کلام کے خلاف جا چکے ہیں. ہماری میراث خوب ہے اور وہ میراث آسمان پر ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر اس میراث میں تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں. وہ کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں کیا کروں گا؟ اپنے ساتھ لے لوں گا انہیں جن کی زندگیوں سے جلال ظاہر ہو رہا ہے، جن میں روحانی بصیرت ہے، جن کا چال چلن خداوند کے لائق ہے، اور جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں، اور جو خداوند سے دعا کرتے رہتے. مسیح کہتا ہے کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا
تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تاکہ جہاں میں ہوں وہاں کیا ہو. اور یہ میراث ہمیں کیسے ملی؟ کلام میں یہ بھی لکھا ہے 13ویں آیت میں، اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. یہ میراث ہے آسمان پر، آسمانی بادشاہی میں ہماری میراث ہے. آج ہم اپنی وراثت یا میراث کو اس دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایماندار کی ساری برکتیں آسمان پر ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے لیے بہت ساری برکتیں ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے خداوند اسے عمر کی درازی سلامتی بخشتا ہے، وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھتا ہے، اس کی کمائی میں برکت ہے، اس کی بیوی بابرکت ہے، اس کا سوتا مبارک ہے. لیکن ساری برکتیں اس دنیا میں نہیں، اصل برکت میراث کی ہے جو آسمان پر ہے. اور یہ ہمیں کیسے ملی ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہم کو نور میں داخل کرنے کے لیے تاریکی کے قبضے سے چھڑا لیا. ابلیس نے آدم اور حوا کے گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں تاریکی اور گناہ کو داخل کر دیا تاکہ وہ اس میراث کا حصہ نہ بنے. یاد رکھیں ابلیس کیوں ایسا کرنا چاہتا تھا. ابلیس لوسیفر جو اس کا پرانا نام ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا. خدا کے تخت کے پاس اس کا بسیرا تھا، اس کی جگہ تھی. اور جب اس کے دل میں گھمنڈ آیا کہ میں خدا سے اونچا تخت بناؤں گا، میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھ جاؤں گا، تو اسے اس جگہ سے یعنی خدا کے قریبی جگہ جو ہے اسے وہاں سے ہٹایا گیا. اور جب سے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور آج بھی جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ابلیس اسی کوشش میں ہے کہ یہ اس جگہ پر نہ جائیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری جگہ ہے. وہ تاریکی کو، وہ گناہ کو زندگی میں لاتا ہے. لیکن مسیح نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑایا. اور کلام میں لکھا کہ باپ نے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں ہم کو داخل کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. ابلیس اس کوشش میں رہتا ہے کہ میری جگہ پر نہ چلے جائے. یہی مسئلے جو آج کی دنیا میں ہیں، سیٹوں کے مسئلے کہ میری جگہ کون لے لے گا، یہی مسئلہ ابلیس کا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی خداوند کے پاس اس جگہ پر چلا جائے. وہ جانتا ہے کہ وہ جگہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر بھوک اور پیاس نہیں، وہاں پر رونا نہیں، وہاں پر ماتم نہیں. وہ نہیں چاہتا کہ انسان وہاں پر چلا جائے. وہ اس کی زندگی میں تاریکی اور گناہ کو لے آیا. اور کیسے ہمیں اس تاریکی سے چھٹکارا ملا؟ 14ویں آیت میں خداوند کا بندہ دعا کرتے ہوئے، سفارشی دعا کرتے ہوئے، کلسے کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. ہمیں کیا حاصل ہے؟ گناہوں کی معافی حاصل. اس سے پہلے کہ ہم کو مخلصی حاصل ہے. بنی اسرائیل جب ہم ان پر غور کرتے، جب ہم مصر کی غلامی میں سے تھے تو مصری جو حاکم ہیں وہ ان پر ظلم کرتے، ان کو کوڑے مارتے، اور خداون ان کی رہنمائی کرتا ہوا وہ انہیں وعدہ کی سرزمین میں لے آیا، انہیں اس سزا سے چھڑایا اور ایک اچھی جگہ پر وعدہ کی سرزمین میں خداوند انہیں لے آیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملی. لفظ مخلصی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہوں کے بازار میں بک رہے تھے، جب ہم گناہ سے بھرے ہوئے تھے اور کوئی ہمیں لے نہیں سکتا تھا، تو مسیح یسوع نے ہمارے لیے ایک قیمت ٹھہرائی. آج بھی جب بڑے بڑے بازار لگتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں جب منڈیوں میں لائی جاتی ہیں تو ان پر بولی لگائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے میں 100 روپے کی یہ لوں گا یہ چیز، کوئی کہتا ہے 200 کی، کوئی 500 کی. جس کی بولی سب سے اچھی ہوتی ہے وہ چیز اس سے ملتی ہے، اور جس سے وہ ملتی ہے وہ چیز اس شخص سے جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے. اس چیز کو اس شخص سے مخلصی یعنی نجات مل جاتی ہے. تو جب ہم گناہ کے بازار یا منڈی میں تھے اور گناہ ہماری زندگی میں تھا، بنی انسان کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس نے ہمیں مخلصی دی اور اس نے ہماری قیمت اپنے خون سے پوری کی. اس نے کہا کہ کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، تو یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا اور اس نے ہماری قیمت اپنے خون کے وسیلہ سے پوری کی. اور ایسا کرنے سے نہ صرف ہم اس گناہ آلودہ زندگی سے نکل آئے بلکہ ہمیں گناہوں سے معافی بھی مل گئی. مثال کے طور پر اگر ہم کسی پرندے کی بات کریں، بہت سارے لوگ جو پرندوں کو بیچتے ہیں
ہمارا کبھی دل کرے کہ نہیں یہ پرندہ آزاد ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں لگتا، اس کو تو باہر اڑنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جائیں اور پنجرہ کھول دیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس پرندے کو کیا کرنا پڑے گا؟ خریدنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ خریدنے کے بعد اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ گناہوں سے مخلصی ہے اور اس کے بعد گناہوں سے معافی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ مخلصی یہ ہے کہ ہمیں خریدا گیا، اور نجات یہ ہے کہ ہمارے لیے صلیب پر یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ یہ دعا خداوند کا بندہ کلسے کے ایمانداروں کے لیے کرتا، اور وہ یہ کہتا ہے سفارشی دعا کرتے ہوئے کہ اے خداوند تو انہیں روحانی بصیرت، حکمت بخش، ان کا چال چلن اے خداوند تیرے قابل ہو جائے۔ اے خداوند ان میں تیرا جلال ظاہر ہو، ان میں روح کی قدرت، قوت باکثرت پائی جائے، اور آخر میں وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے کبھی نہ جھجکیں۔ اگر آپ کسی کو درست کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، یا آپ کے والدین، یا آپ کا کوئی قریبی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ مسیح کے ساتھ چلنے والا ہو، تو اس کے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ پالوس کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رو رو کر دعا کی۔ رومیو کے خط میں یہ کہتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس طرح دعا کی۔ اگر ہم دوسروں کے لیے اس طرح دعا کرنے والے ہوں گے تو ہم خدا کے فرزند ٹھہریں گے۔ یسوع مسیح نے بھی دعا کی۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 17ویں باب کے اندر، پورا باب آپ گھر پر جا کر پڑھیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے اور آگے جو چرچ کلیسیا ہے، جو ایماندار آنے والے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس نے دعا کی۔ موسیٰ اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج ہم جو اپنے گھرانہ کے لیڈر ہیں، ہم جو اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، ہم جو دوسروں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کلیسیا میں، کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کلسے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول ہمیں ایک اچھا نمونہ دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے خداوند اس دعا کو سنتا اور اس سے برکت دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بھی خوش اور محفوظ ہیں تو کوئی کسی جگہ پر بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ایمانداروں کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جو ایمان میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں، تاکہ وہ بھی روحانی بصیرت پائیں، تاکہ وہ بھی لائق چال چلن اپنائیں، ان کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ایسا کرنے سے خداوند کی شکر گزاری ہو۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے۔ آمین۔